ماں باپ کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے عزتیں کہاں رکھی ہیں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، ماں باپ کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں ماں 6 سال تک رہی لیکن اللہ نے ان کو بھی بلا لیا، لیکن ایک رضاعی ماں تھی جو حلیمہ سعدیہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں روایتیں شاہد ہیں کہ نبوت کا زمانہ پائی اور وہ جب کبھی آتی، حالانکہ رضاعی ماں جنہوں نے صرف دودھ پلایا تھا ان کی حرمت و عزت میں اللہ کے رسول جب وہ آتی تو اپنی چادر نکال کے بچھاتے اور کہتے کہ میری ماں میری ماں میری ماں، آؤ آؤ بیٹھو۔ 50 سال بعد حضرت آمینہ کے انتقال کے 50 سال بعد جب اللہ کے رسول واپس جا رہے تھے اور حجۃ الوداع کا موقع یا فتح مکہ کا کوئی موقع جب وہاں سے گزر ہوا ابوا سے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ سے اجازت مانگا کہ میری ماں کی زیارت کروں، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ میں آیا اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھا، روایتیں شاہد ہے، ماں کو یاد کر کے اللہ کے رسول 50 سال پہلے کا وہ واقعہ یاد کر کے اتنا رویا، یوں گھٹنے میں اپنا سر دے کے رویا کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے داڑھی مبارک تر ہو گئی اور صحابہ سب کے سب آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، حالانکہ دیکھا نہیں تھا، خدمت کچھ نہیں ہوئی تھی، 6 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن عزت و حرمت کا معاملہ اس حد تک تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال بعد بھی ماں کی زیارت پہ بیٹھے رو رہے ہوں اور فرمایا کہ دیکھ تیری ماں تیری دوزخ، تیری ماں تیری جنت، دیکھ اگر تو ماں سے حسن سلوک کرے گا تو تیرے لیے جنت کے دروازے ہیں، اگر تو ماں سے حسن سلوک نہ کرے گا تو تیرے لیے جہنم کے دروازے ہیں۔ حضرت حسن بصری ماں سے بات کرتے تھے اتنے آہستہ کہ ماں کو 2 مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا بیٹا تم کیا بولے، حالانکہ ایسے واعظ تھے کہ 1 لاکھ کا مجمع ہوتا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا اور بات کرتے تو 1 لاکھ کے مجمع تک بات جاتی، اتنے زبردست خطیب تھے اور تمام صحابہ کا علم حضرت حسن بصری کے اندر جمع ہو گیا تھا۔ ایسے حسن بصری ماں کے پاس آتے تو اتنا آہستہ کہ ماں کہتی کہ بیٹا دوسری مرتبہ کہو۔ شاگردوں نے کہا استاد آپ تو لاکھوں کے مجمع کو خطاب کرنے والے ہیں لیکن ماں سے اتنا آہستہ کیوں بات کرتے ہیں کہ ماں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں اس واسطے کہ کہیں آواز اونچی کروں اور اپنے نیکیوں کو برباد نہ کر لوں، کہیں آواز اونچی کروں اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر لوں۔ ماں کے ساتھ آواز بلند نہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا کہ کھندے جھکا کے کھڑے رہو، ماں باپ کے لیے کہا کہ اپنے کھندے جھکاؤ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یوں تناوٹی سے مت کہو ماں باپ کے سامنے، کھڑے ہونا تو یوں کھڑو، کھندے جھکے ہوئے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہاں ماں باپ کے سامنے تن کے مت کھڑے رہو، جھک کے کھڑے ہو۔ بے شمار فضائل ہیں